سر یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر بھارتی اپروچ ہے تو کیا یہ میری ناقص رائے درست ہے کہ انڈیا از اگین بلڈنگ اپ فار یٹ اندر کانفلکٹ؟ جی بالکل درست ہے آپ کی رائے، اور یہ بات تو اس دن سے آیا ہے جس دن سے الحمدللہ پاکستان نے ہندوستان کو بنیان المرصوص میں شکست دی، اور مودی کے لیے جو اپنی کہتے ہیں سینے پہ ہاتھ مار کے اپنی بڑائی کرنے کے ان کا ایک ریکارڈ ہے، ان کے لیے تو یہ ناقابل برداشت تھا کہ وہ ان کے رافیل گر جائیں جس کے اوپر ان کا دار و مدار۔ یہ بات تو واضح ہے کہ اس دن سے واضح ہے کہ وہ پاکستان پر حملہ کریں گے۔ اس کے اوپر ضرور بحث ہے کہ کب کریں گے، میرے خیال میں 2028 میں کریں گے، جب ان کا اگلا الیکشن جو ہے وہ قریب تر آئے گا۔ اس الیکشن کو جیتنے کے لیے وہ پاکستان پر حملہ آور ہوں گے، لیکن حملہ آور وہ ہوں گے، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تمام جو تصویراتی لوگ اس کا تجزیہ کرتے ہیں، لیکن یہ جو ہم نے ابھی انڈس واٹرز کے اوپر سیمینار بھی ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے دفاع کو جو خطرہ ہوتا ہے وہ بیانات سے نہیں جانچا جاتا، وہ اس ملک کی جو صلاحیت ہے ہمیں نقصان پہنچانے کی، اس سے جانچا جاتا ہے۔ تو اب یہ بات واضح ہے کہ ہندوستان پانی روکنے کی صلاحیت کو بڑھا رہا ہے، اور اس میں جو آئی تھنک سب سے لیٹسٹ واقعہ یہ ہوا ہے کہ جس سرنگ کا انہوں نے پچھلے سال اعلان کیا تھا وزیر داخلہ امت شاہ نے کہ ہم چناب سے پانی لے کر راجستھان لے کر جائیں گے بیاس کے ذریعے، اب اس سرنگ کے ٹینڈر ہوئے ہیں غالباً 10 دن پہلے، تو لہذا وہ اب اس کے اوپر آگے بڑھ رہے ہیں، وہ اس کے لیے وسائل بھی خرچ کر رہے ہیں، اور تقریباً 17 پروجیکٹس ہیں جہلم اور چناب پہ، لیکن مینلی اس وقت جو فوکس ہے ہندوستان کا وہ دریائے چناب ہے، جس کو اس کا پانی وہ چوری کرنا چاہتے ہیں اور ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے پاکستان کو اب ضرورت ہے، جس کا مجھے خوشی ہے کہ آغاز کر دیا 2 دن پہلے، کہ پوری دنیا کو بتانا بھی ہے، دہائی بھی دینی ہے کہ جناب یہ بہت بڑا ایک ظلم پاکستان کے 20 کروڑ عوام کے ساتھ ہندوستان کرنے جا رہا ہے، ایک تہذیبی قتل کرنے جا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ دنیا کو یہ بھی باور کرانے کہ اگر دنیا اس معاملے پر حرکت میں نہیں آتی تو پاکستان تو اپنے دفاع کے لیے حرکت میں آئے گا، اور پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اپریل 2025 میں ہی کہہ دیا تھا کہ ہندوستان کا کوئی ایسا قدم جو پاکستان کا پانی روکے یا ڈائیورٹ کرے، جس طرح اس ٹنلز کے ذریعے ہوگا، تو پاکستان اس کو اقدام جنگ تصور کرے گا۔ تو یہ جو ابھی ہندوستان کے حالیہ اقدامات ہیں، آپ نے اپوائنٹمنٹس کا بھی ذکر کیا کہ بہت عرصے کے بعد ہندوستان کے جو آرمی چیف ہے وہ انفینٹری سے آئے ہیں، جی آرمڈ سے، آرمڈ کورس سے آئے، وہاں سے آئے، آخری بار 1997 میں آئے تھے، اس کے بعد تو وہ آسام رائفل اور دیگر کے بھی آرمی چیف بنے، تو آخری بار 1997 میں کوئی جنرل چودھری تھے آرمڈ کور کے، وہ آئے۔ تو آرمڈ کور کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان پر جنگ کشی زیادہ ان کے قریب تر ہوگی، اور یہ بات بھی واضح ہوگی اور دنیا پہ بھی ہم واضح کریں گے کہ وہ جو خیال تھا امریکہ کا اور دوسرے ممالک کا کہ ہندوستان جو ہے وہ چائنا کے مقابل کھڑا ہوگا اور چائنا کا سامنا کر کے اس کی مزاحمت کرے گا، یہ بات واضح ہے کہ ہندوستان نے جتنا مرضی اپنا زوم ظاہر کیا ہے کہ جی میں تو جنوبی ایشیا سے بڑا ہوں اور میں تو سپر پاور ہوں، بالآخر وہ اسی دلدل میں دھسا ہے اور اس کا سارا فوکس پاکستان ہے اور کوئی ملک نہیں۔ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ سر۔ اچھا خرم صاحب، یہ جو آپ نے بات کی بھارت کے جو پروجیکٹس ہیں سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کے بعد جو اعلانات ہیں، یہ دیکھیں کتنی خوفناک بات ہے کہ اس بارے میں ہمارے میڈیا میں ڈسکورس نہیں ہے، نہ پبلک ایٹ لارج کو علم ہے۔ تو میں چاہوں گا ذرا تفصیل سے بیان کریں۔ آپ بتا رہے ہیں جہلم اور چناب پہ 17 منصوبے ہیں مختلف، اور صرف چناب کے اندر ایک سرنگ جو ہے اس کے ذریعے راجستھان کو سیراب کرنا ہے۔ جی انہوں نے چناب سے کافی شمال میں پہاڑی علاقہ ہے ویسے، لیکن وہاں اس سے چناب سے پانی لے کر بیاس میں وہ ڈالیں گے نا۔ دیکھیے ان کی یہ بھی کوشش ہے کہ وہ ویسٹرن ریور کا پانی ویسٹرن میں نہیں ڈالیں گے، وہ ایسے دریا میں ڈالیں گے پھر جس کے اوپر کوئی سوال نہ کر سکے وہ تو پہلے ہی ایسٹرن ریور ہے، تو لہذا وہ اس کی کوشش جو ہے وہ ان کی طرف سے جاری ہے، لیکن
ہمیں بھی اس کا جو ہے وہ پورا سد باب کرنا ہے، اور ہم بھی اس کی نگرانی کر رہے ہیں. اور یہی جو سارا ہم نے دیکھا ہے کہ سیمینار کرنا بھی اور ابھی جو گفتگو آج بھی ہوئی ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم دنیا کو بھی یہ باور کرا سکیں کہ ہم اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، ہم اس پہ پوری طرح چوکنے ہیں. اور یہ جو چیز ہے یہ صرف پانی کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک بہت سیریس پاکستان کی زندگی کا معاملہ ہے. تو آپ نے جو ذکر کیا کہ ہندوستان نے جو ہے وہ کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جس پہ وہ آلریڈی کام کر رہے ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک سوال کوٹ ڈیم ہے چناب کے اوپر، جی 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 اس کو انہوں نے فاسٹ ٹریک کیا ہے. اور چناب اور جہلم کے اوپر جو ہے وہ رتلے ہے، برسر ہے، پاکل دل ہے، کوار ہے، کیرو ہے، کرتھائی ہے، یہ سب پروجیکٹس جو ہیں انہوں نے فاسٹ ٹریک کر دیے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے ایک ان کا شاہپور کنڈی ڈیم ہے راوی کے اوپر، جس کی انہوں نے کیپیسٹی ٹیسٹنگ بھی کمپلیٹ کی ہے. تو اب جو ہندوستان کی جس صلاحیت کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ ہمیں نقصان پہنچائے گی، وہ صلاحیت جو ہے وہ عسکری نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی بم یا کوئی حملہ انوالو نہیں ہے. انہوں نے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہے ہیں. تو آپ کے ناظرین کے لیے عرض کروں کہ پچھلے سال اپریل میں ابھی جب بھی ہماری یہ جنگ نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے 4 یا 5 تاریخ کو، جنگ سے ایک دن پہلے، بغل ڈیم کے گیٹس بند کر دیے تھے. تو 90% پاکستان کا جو فلو آتا ہے چناب میں، وہ انہوں نے ہمیں دکھایا صرف کہ ہم اس کو بند کر سکتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے پھر اسی مئی میں جو ہے وہ جسے کہتے ہیں فلشنگ کی اپنے ریزروارز کی، وہ بھی چناب کے اوپر تھی، وہ بھی ہمیں نقصان ہوا. لیکن شاید آپ کے ناظرین بہتر جج کر سکیں کہ پچھلے سال جو لاہور میں اور جنوبی پنجاب میں ہم نے سیلاب دیکھا تھا، وہ بارش تو تھی ہی، دریا بھی تھے، لیکن ہندوستان نے جو ہے وہ راوی کے اور ستلج کے جو ان کے ریزروارز ہیں ان کے گیٹ کھولے تھے. تو ہم نے دیکھا کہ لاہور میں دہائیوں کے بعد نہیں لیکن کئی سالوں کے بعد ہم نے سیلاب دیکھا. یہ بھی جو ہندوستان کی صلاحیت ہے کہ ایک وقت وہ پانی روک لیں اور ایک وقت بہت زیادہ پانی چھوڑ دیں. یہ دونوں چیزیں پاکستان کے لیے خطرناک ہے اور اب ہماری قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے. بالکل نظر بھی آ رہا ہے اور بنتا بھی ہے. سر اس میں 2 عرص پہلے میں ذرا انٹرنل اسپیکٹ پہ آپ کی رائے لے لوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے خرم صاحب کہ جس طرح سے انہوں نے اوور دی ایئرز، وہ آج کی بات تو نہیں ہے یہ ڈیم سرنگیں اس طرح کی کاروائیاں ڈالنی، اوور دی ایئرز اوور دی ڈیکیڈز جو انہوں نے بلڈ اپ کیا اس سلسلے میں واٹر ریزروائرز کے لیے، ان لائک انڈیا پاکستان کے ہاں کوئی پولیٹیکل کنسنسس نہیں بن سکا کبھی. ہم نے ایسا کوئی ریزروائر دوبارہ نہ بنایا نہ سوچا کہ چلیں اگر بارش بھی زیادہ ہو جائے، سیلاب آ جائے تو کچھ پانی سٹور کر سکیں تاکہ ریسٹ آف دی ایئر ضروریات پوری ہو سکیں. تو یہ ہمارا ایک انٹرنل نقص بھی تو ہے نا جی. جی، اور یہ نقص جو ہے یہ بغیر کھلی اور بے لاگ گفتگو کے حل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے جو چھوٹے صوبے ہیں ان میں جو جس چیز نے اس کو نقصان پہنچایا وہ ایک سادہ سا جملہ ہے کہ جی پنجاب ہمارا پانی کھا گیا. اب ڈیم جو ہے وہ پانی نہیں کھاتے، وہ ڈیم تو پانی کا ذخیرہ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ پانی جو ہے وہ اسی طرح پھر فلو کرتا ہے جب ایک دفعہ اس کا ذخیرہ بھر جاتا ہے. اب یہ کہنا کہ جی کوئی پانی کھا گیا اس لیے کالا باغ ڈیم نہیں بنے گا، اس لیے جو ہے وہ نہر کوئی نہیں بنے گی. ایک تو بات یہ کہ الحمدللہ کچھ سال پہلے مسلم لیگ نون کی جو پچھلی حکومت تھی اس میں وہ تیاری مکمل کر لی گئی، وہ بننے شروع ہو گئے ڈیم. تو دیامیر بھاشا اور داسو جو ہیں وہ میری توقع ہے کہ اگلے 3 سال میں پہلا ان کا آپریشن جو ہے وہ شروع ہو جائے گا 3 سال بعد، زیادہ سے زیادہ 2030 تک. تو ایک تو وہ 2 بہت بڑے ریزروائر انشاءاللہ پاکستان کے سسٹم میں آ رہے ہیں، 4,500 ہزار میگا واٹ بجلی بھی انشاءاللہ پیدا کریں گے. لیکن یہ کہ ہم نے ریزروائر بہت عرصے کے بعد، یعنی ہمیں 40 سال لگے ہیں اس پر سوچتے ہوئے کہ جب اگلا ذخیرہ کہاں آپ اندازہ کریں نا سر، یہ تو مسئلہ ہے 40 برس لگے. اور دوسری بات یہ کہ چلیں اگر کالا اگلا یہ کہ دیکھیں میری جو آپ نے اندرونی بات کی نا یہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ پانی ہر روز کا کرائسس ہمیں محسوس نہیں ہوتا، لیکن جاوید صاحب یہ پریکٹیکلی ہر گھنٹے کا بحران ہے پاکستان میں. تو یہ ایک بہت ضروری سبجیکٹ ہے جس کے اوپر وفاق اور صوبوں کو بیٹھنا چاہیے. اور ہمارے پانی کا ایک ایک قطرہ جہاں سے جا رہا ہے نا اس کو میپ کر کے ہمیں
آج جس طرح ہم نے 40 سال لگائے، اگلے 40 سال کا منصوبہ کریٹ کرنا ہے کہ ہم اس سال کون سا ذخیرہ بنائیں گے، اس سال کون سی ہم ڈائیورژن کریں گے، ہم کہاں سے کہاں پانی لے کر جائیں گے، تاکہ پاکستان کا جو پانی ہے اس کا میکسیمم فائدہ پاکستان کو ہو. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں سارا پانی روکنا ہے، ہمیں کچھ پانی سمندر میں جانے دینا ہے. ادھر کی بھی جو مینگرووز ہیں اور جو ہمارا ڈیلٹا ہے اس کو بھی زندہ رکھنا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ اس سارے بحران میں ہندوستان تو اپنا ایک ہمارے اوپر حملہ آور ہے، لیکن اتنا ہی بڑا حملہ ماحولیاتی تبدیلی کا ہے جس کی وجہ سے پانی کم. ہم سفر بھی کر رہے ہیں، سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ ہمارا اتنا حصہ نہیں ہے کلائمیٹ چینج میں، بالکل بینگ پاکستان. تو بہرحال اچھا سر، دوسرا جو میں نے کہا یہ تو انٹرنل ایشو ہے، دوسرا ایکسٹرنلی اوور دی لاسٹ 1 year اور سو جو ہم نے دیکھا، جو پاکستان کو ڈپلومیٹک ریکگنیشن ملی اور انڈیا اس کے بدلے ڈپلومیٹک آئسولیشن کا شکار ہوا، جو کہ ہمیں وہ کرنا چاہتے تھے. ہر جگہ تعریف ہو رہی ہے ساری دنیا کے سامنے. ابھی ایران امریکہ معاملات کے اوپر آپ سے ہمیشہ بات ہوتی ہے، آپ دیکھ بھی رہے ہیں. ڈونٹ یو تھنک سو کہ اب وقت ہے کہ اس تعارف کو، یہ شناخت کو کیش کروایا جائے ٹو فکس انڈینس ہیجمنی پانی کے اوپر؟ اب ہم اس کا رخ اپنے مسائل کے حل کی جانب کیوں نہیں کرواتے؟ اتنی بین الاقوامی سپورٹ یا اہمیت کو پوری دنیا کے لیے ہم نے امن قائم کروایا. سر ناممکن کام تھا 47 برس کا تنازعہ یوں سارٹ آؤٹ کرنا. جی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، اس کا ادراک ہے وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بھی. لیکن یہ میری توقع بھی ہے اور کرنا بھی چاہیے کہ اس کو بہت احتیاط سے اور خاموشی سے پرسو کیا جائے، امریکہ کے ساتھ بھی اور دوسرے ممالک کے ساتھ بھی، رشیا کے ساتھ بھی، چائنا کے ساتھ بھی. کیونکہ ایک اور چیز جو واضح ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کو یہ بھی زوم ہے کہ وہ اپر ریپیرین ہے تو وہ پانی روک سکتا ہے. حالانکہ دریائے سندھ کے معاملے میں چائنا اپر ریپیرین اور چائنا کی صلاحیت بھی زیادہ ہے ایسے پروجیکٹس کو کریٹ کرنے کی. تو امریکہ کے ساتھ تو ہم بات کریں گے ہی، لیکن یہ بھی واضح ہے کہ یہ جب بھی اب انڈس واٹرز کا معاملہ کھلے گا اور اس پہ گفتگو ہوگی تو چین بھی اس مذاکرے. اچھا یہ بڑا ہم اپنی یاد دلا دیا مجھے، پروبیبلی ڈاکٹر وکٹر گاؤ بھی somehow کچھ ایسی ہی بات کر رہے تھے. جی انہوں نے یہی بات کی تھی، میں ڈاکٹر گاؤ کی بات کو ہی میں نے ری فریز کی ہے. سر یہ تو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوگا اگر چین اسی پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے یہی اختیار استعمال کرتا ہے، تو پھر بھارت کو لگ پتہ جائے گا. کیونکہ وہاں پہ پیرالل آپ دیکھیں، وہ کیا نام ہے اس دریا کا، ٹیسٹا، جو بھارت سے آتا ہے اور بنگلہ دیش جاتا ہے، وہاں پہ بنگلہ دیش اور چائنا کے بیچ جو تعاون، اس کے اوپر انڈین فارن منسٹر نے اعتراض کیا. چائنیز نے کہا جناب یہ دو طرفہ ہمارا معاملہ ہے، بنگلہ دیش میں دریا پہ جو مرضی کریں، آپ کون ہوتے ہیں؟ جی تو یہ ہے نا، پھر ہم تو انڈس بیسن کی بات کریں گے، سندھ طاس معاہدہ ہے، لیکن برہما پترا طاس کا معاہدہ بھی تو ہے نا، جہاں انڈیا پر ریپیرین ہے اور اس کے آگے سے تیستا بن کے جو ہے وہ جاتا ہے بنگلہ دیش میں. تو لہذا پاکستان کا یہ ایڈوانٹیج ہوگا کہ اگر ہمارا ایڈوانٹیج ہے کہ ہم اس کو چائنا کو اس گفتگو میں شامل کریں، لیکن امریکہ سے بھی بات کریں، رشیا سے بھی بات کرنی چاہیے. رشیا اور فن لینڈ کا دہائیوں تک کا ایک کرائسس رہا ہے اسی طرح پانی کے اوپر، دریاؤں کے اوپر، لیکن انہوں نے اس کو سالو کیا اور اب وہ ان کا معاملہ ٹھیک چل رہا ہے. وہ بھی ایک تجربہ ہے گین کرنے کے لیے. لیکن یہ کہ ہندوستان کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے، اسی لیے یہ آپ کہتے ہیں نا 2 ٹریک ہونا ہے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جی ہم بین الاقوامی عدالتوں میں بھی جائیں گے، ہم بین الاقوامی اداروں میں بھی جائیں گے، ہم میڈیا میں بھی جائیں گے، ہم ہندوستان کو بے نقاب کریں گے کہ یہ جارے ہے اور قانون شکن ہے اور دوسرے ملکوں میں یہ قتل کرواتے ہیں، ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے. لیکن ساتھ ہی ہم جو ہے عسکری آپشن کو بھی پیچھے سے لا کر آگے ٹیبل پر رکھیں گے اور پھر کہیں گے کہ بھائی ہم سے بات کرو ورنہ یہ معاملہ بہت خراب ہو جائے گا.